ایک بتاؤ مل کا بلا ترین سلوات. اگر آپ لوگ کوئی تکلیف نہ سمجھے تو مل کا بلند ترین سلوات. جتنا بڑا نام ہے محمد اور آل محمد کا نام ہے اتنی بلند سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تر تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن کو پیدا کرنے والا خود پیدا کرتے ہی درود و سلام میں مصروف ہو. آج چونکہ اس بابرکت مہینے میں عید غدیر بھی ہے، عید مبائلہ بھی ہے، اور یقیناً آج اسی سلسلے میں جشن ہو رہا ہوگا. ظفر انکل بیٹھے ہوئے تھے، پڑھ رہے تھے، سے اجازت طلب کروں گا. تو عید غدیر اور عید مبائلہ ہماری سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی شیعوں کی سب سے بڑی عید. آج کل اور ان کی تاریخیں ہوئیں، ہر وہ شخص، ہر وہ قوم، ہر وہ مذہب منا رہی تھی، منا رہی ہے، منا رہی ہوگی کہ جس کی ولادت میں خیانت نہیں، جس کی ولادت میں خیانت نہیں ہے، جس کے شجرے کی کڑیاں ٹوٹی ہوئی نہیں. شجرے کی کڑیاں اس لیے کہ رسول نے کہا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی، جس کی ولادت میں خباثت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا، تجھ سے بغض. تو عزیزان محترم، چونکہ عید مبائلہ بھی ہے تو یہاں آنے سے پہلے ایک بتا مل کا بلاتے ہیں سلوات. یہاں آنے سے پہلے مجھے ایک صاحب نے فرمائش بھی کی تھی، ہمارے گلفام انکل نے فرمائش کر دی تھی کہ ذرا عید مبائلہ کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دیجیے گا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عید مبائلہ ہوئی، پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ عید مبائلہ ہوئی، مبائلہ ہوا کیوں؟ 3 دن تک تاریخوں میں لکھا ہے، 3 دن تک بحث چلتی رہی نصارہ اور رسول خدا کے درمیان کہ پروردگار ایک ہے یا نہیں. 3 دن تک بحث چلتی رہی. نصارہ اس بات پہ بھی آ گئے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. رسول نے پوری قل هو اللہ سنا دی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر بھی نصارہ نہیں مانے تو پروردگار نے کہہ دیا میرے حبیب چپ ہو جاؤ. اگر علم آ جانے کے بعد بھی کوئی کج بیسی سے کام لے تو اس سے بولو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اور یہ طے کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر پروردگار کی لعنت بیچتے ہیں. گئے تھے کون کون؟ یہ کل 5 پنجتن 5، یہ پنجتن 5 گئے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. کون کون تھے؟ جناب فاطمہ خود، جناب فاطمہ کے والد، جناب فاطمہ کے شوہر، اور جناب فاطمہ کے بیٹے. جناب فاطمہ کے والد، جناب فاطمہ کے شوہر، جناب فاطمہ کے بیٹے، یہ سب گئے. اور وہاں کون؟ بڑی فوج آئی جس میں بچے، بڑے، بزرگ، عورتیں سب جمع ہوئی. جب یہ کل 5 آئے تو آئے کس انداز سے کہ رسول خدا نے ایک حسین کو اپنے گود میں رکھا ہے، حسن کو انگلی تھمائی ہوئی ہے،
پیچھے بی بی فاطمہ ہے، اس سے پیچھے حضرت علی ہے، سب سے آگے امام حسین، سب سے آگے امام حسین۔ بھئی یا رسول اللہ، بھئی یا رسول اللہ، جس طرح نصارہ آ رہے ہیں اس طرح آپ بھی تو جائیے بادشاہ بن کے۔ یہ کیا ایک کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، ایک کو انگلی تھمائی بھی ہے؟ بھئی ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کیجئے، آپ بادشاہ بن کے ان کے سامنے چاہیے تو جواب آئے گا میں تاریخ کے پردے دیکھ رہا ہوں، میں مستقبل کا آئینہ بھی پڑھ رہا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا معتزب مولوی یہ کہے گا کہ اس موبائلے کے میدان میں بچوں کا آنا کوئی امر کمال نہیں تھا۔ بچوں کی تو فطرت ہوتی ہے، جہاں ماں باپ جائیں گے بچے ساتھ جائیں گے، اسی لیے نہ ماں باپ کے حوالے کروں گا بلکہ ایک کو گود میں اٹھاؤں گا، ایک کو انگلی تھماؤں گا، تاکہ پر یہ کہہ دوں کہ یہ موبائلے کے میدان میں اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے یا ماں باپ کے ساتھ نہیں آئے تھے بلکہ بحکم خدا لائے گئے تھے، بحکم خدا لائے گئے تھے۔ اچھا ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے، وہ میرے مولا علی جو ہر میدان میں آگے رہے، بدر میں دیکھیں دعوت ذوالہ شیرہ سے چلیے، بدر میں علی آگے، احد میں علی آگے، خیبر میں علی آگے، خندق میں علی آگے، ہر جگہ علی آگے، صفین میں علی آگے، لیکن آج جو سب سے بڑا مارکا ہے اس میں علی سب سے پیچھے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو پھر آئے گا جواب، پروردگار نے بھی کہا کہ میں بھی مستقبل کا آئینہ دیکھ رہا تھا، رسول بھی کہیں گے کہ میں بھی مستقبل کا آئینہ دیکھ رہا تھا، اور لکھنے والا لکھ جاتا کہ کیسے شکست نہ مانتے بیچارے راہب، رسول نے وہ علی جیسا پرہیبت جرنیل جو آگے رکھا ہوا تھا، کیسے شکست نہ مانتے، رسول پرہیبت جرنیل، اسی لیے جو سب سے آگے آگے رہا ہے اس کو سب سے پیچھے کر دوں گا، اسے سب سے پیچھے کر دوں گا، تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ یہ علی کی ہیبت نے فتح کیا تھا، یہ موبائلہ علی کی روب نے فتح کیا تھا، یہ موبائلہ علی کے روب نے، علی کے ہیبت نے فتح نہیں کیا بلکہ حسنین کی صداقت نے فتح کیا۔ سبحان اللہ، حسنین کی صداقت نے فتح کی ہے، حسنین کی صداقت نے فتح کی ہے۔ اچھا رسول آ گئے، ان پنجتن 5 کو لے کر آ گئے، وہاں سے نصارہ بھی آ گئے، ان میں سے ایک سب سے بڑا عالم اٹھا اور اس نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ سوال دیکھیے، سب سے آگے کون تھے؟ امام حسین، پھر رسول خدا، برابر میں امام حسن، پیچھے بی بی فاطمہ، تو سب سے پہلے نگاہ کس پہ پڑی؟ امام حسین پر۔ سب سے پہلے نگاہ کس پہ پڑی؟ امام حسین پر۔ دیکھیے امام حسین کا نور دیکھ کے وہ عالم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو حکم دے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ کو حکم دے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹی ہے، اپنی جگہ سے ہل جائے۔ ان سے مباہلہ نہیں کرنا، ان سے مباہلہ نہیں کرنا، ان سے مباہلہ نہیں کرنا، ورنہ پچھتاؤ گے، پچھتاؤ گے۔ مباہلہ نہیں کیا، لکھا ہے قرآن میں بھی، لکھا ہے قرآن میں بھی، لکھا ہے کہ ایک مباہلہ نہیں ہوا، ختم ہو گیا، نصارہ نے اپنی ہار مان لی، تو قرآن کے نتیجے سے قرآن کی نظر میں جھوٹے کون نکلے؟ جھوٹے کون نکلے؟ نصارہ۔ لیکن اسلام کا کوئی بھی فرقہ نصارہ پہ لعنت بیچتا ہو، بھئی یہی تھا نا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، تو بھئی کوئی بھی فرقہ نصارہ پہ لعنت بیچتا ہو، کوئی بھی فرقہ کوئی نہیں ہے جو نصارہ پہ لعنت بیچتا ہے۔ بھئی کیوں نہیں بیچتے؟ جب وہ آئے تھے اور انہوں نے موبائلے سے ہٹ گئے، جھوٹے ثابت ہوئے، تو کیوں نہیں بیچتے؟ تو جب پتہ یہ چلا کہ جو ان سچوں کے مقابلے میں آنے سے ہٹ گیا سمجھو بچ گیا، جو بدبخت ڈر گیا وہ لعنتی بن گیا۔ جو ان سچوں کے مقابلے میں آنے سے ہٹ گیا وہ سمجھو لعنت سے بچ گیا۔ جو اہل بیت کا دشمن شدید ہوتا ہے، جو اہل بیت کا دشمن شدید ہوتا ہے کسی بھی دور میں ہو، وہ یزید ہوتا ہے، کہ جس کے دل میں ثنائے حیدر کرار نہیں، کہ جس کے دل میں ثنائے حیدر کرار نہیں، وہ
ایک بار مل کر تو نصارہ نکلے جھوٹے. نصارہ کون؟ جھوٹے نکلے. لیکن اسلام کا کوئی بھی فرقہ لعنت نہیں بھیجتا. اسلام کا کوئی بھی فرقہ نصارہ پہ لعنت نہیں بھیجتا. یہ تھا تو موبائلہ، عید موبائلہ. اب عید غدیر سنیں. حارث بن نعمان فہری والی روایت سب کو یاد ہوگی، سب کو یاد ہے نا. حارث بن نعمان فہری کس کا دشمن تھا؟ حضرت علی کا. کس نے مارا؟ اللہ نے. کس سے مارا؟ پتھر سے. یہ پتھر ہی کیوں چنا؟ اللہ چاہتا آسمان سے ایک تلوار چلتی، اس کی گردن کاٹتی ہوئی نکل جاتی. آسمان سے بجلی گرتی، اسے جلا کے راکھ کر دیتی. آسمان سے بجلی گرتی، اسے جلا کے راکھ کر دیتی. بھئی کچھ بھی ہو سکتا تھا نا، اس کی قدرت میں تو سب کچھ ہے. زمین پھٹتی، زمین دوز ہو جاتا. بھئی پروردگار نے جب اس کائنات کو خلق کر سکتا ہے تو وہ ایک پتھر سے کیوں مارا؟ کسی بھی چیز سے مار سکتا تھا. تو جواب آیا علی مثل کعبہ ہے. علی مثل کعبہ ہے. تو جیسا عذاب کعبے کے دشمنوں کے لیے آیا تھا، ویسا ہی عذاب مولود کعبہ کے دشمن کے لیے آیا. جیسا عذاب کعبے کے دشمنوں کے لیے آیا تھا، ویسا ہی عذاب مولود کعبہ کے دشمن کے لیے آیا. اور ابھی علی علی کرتے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور علی علی کرتے ہیں، اور ہر وقت علی علی کریں گے. ہر وقت علی علی کریں گے، ہر دور میں علی علی کریں گے، ہر جگہ علی علی کریں گے، ہر مقام پہ علی علی کریں گے. ہر جگہ، نگر نگر، گلی گلی، شہر شہر، دریا دریا، گاؤں گاؤں، ہر جگہ علی علی کے نعرے لگائیں گے. اس لیے کہ ہمارے علی نے کسی جنگ میں، کسی مقام پہ، کسی سوال میں، کسی جواب میں، کسی جدال میں ہمیں کسی سے شرمندہ نہیں کیا. ہمیں کسی سے شرمندہ نہیں کیا. کسی جنگ میں، کسی جدال میں، کسی سوال میں، کسی جواب میں. اور ہم علی علی کریں گے. دیکھیں دنیا کہتی ہے یا علی نہ کہو. دنیا کہتی ہے یا علی نہ کہو. دنیا کا اعتراض یہ ہے کہ یا علی نہ کہو. دنیا کہتی ہے کہ یا علی کیوں کہتے ہو، یہ یا کیوں لگاتے ہو، علی کہتے ہو، یہ یا علی کیوں کہتے ہو. تو ہمیں روکنے والوں کبھی آنکھیں کھول کر بھی قرآن پڑھ لیا کرو. میرے پروردگار نے اپنے حبیب کو ہر جگہ یا کہہ کر پکارا ہے. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین، ہر جگہ یا کہہ کر پکارا ہے. اور یہ تو سرکار ماب رسالت کی ذات ہے. یہ تو سرکار ماب رسالت کی ذات ہے. یہ تو ختمی مرتبہ ہے. یہ تو علی کے بھی نبی ہیں. یہ تو علی کے بھی نبی ہیں. اب بھی زمانہ میری علی کی عظمتوں کو نہیں پہچانا. دیکھیے یہ تو علی کے بھی نبی ہیں. اور یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے کہ جو اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی الا هو الا وحی یوحی. کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے، جب تک وحی نہ آ جائے، جب تک وحی نہ آ جائے. دیکھیں جب رسول اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے تو اگر وہ کہیں تمہیں یا علی کہتے نظر آئے، یا علی انت منی وانا منکا، اور تمہاری کتابوں میں بھی یہ یا علی کی حدیث موجود ہو جہاں رسول نے کہا یا علی انت منی وانا منکا، یا علی انت منی وانا منکا، یا علی انت منی وانا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا، تو مجھ سے ہے. دیکھیں علی کی عظمت دیکھیں. اسی لیے ہم علی کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ نہیں کئی مقامات پہ کہا یا علی انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. لیکن کہ ابو طالب کے خون کی شرافت ہے کہ علی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ نبی مجھ جیسا. کہ نبی مجھ جیسا. رسول نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. رسول نے تو کئی مرتبہ کہا یا علی انت منی وانا منکا، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا. کئی مرتبہ کہا. لیکن علی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ نبی مجھ جیسا. یہ ابو طالب کے، دیکھیں ابو طالب کے خون کی شرافت. یہ ہے ابو طالب کا مقام کہ اس کا بھتیجا کہہ رہا ہے کہ یا علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا.
لیکن اس کا بیٹا یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی مجھ جیسا. دیکھیں یہ ابو طالب کے در پر پلنے والا یتیم نبی بنتا ہے. خدا کے گھر میں آنے والا ابو طالب کے گھر میں پل کر امام بنتا ہے. گھر میں پل کر امام بنتا ہے. یا تو نبی بنتا ہے یا امام. اور ابو طالب کا مقام یہی ہے, بلکہ ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے جناب ابو طالب کا مقام بیان کرنے کے لیے. اور صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ انسان جس کا احترام کرے اسے مسلمان کہتے ہیں. مسلمان جس کا احترام کرے, انسان جس کا احترام کرے اسے مسلمان کہتے ہیں. مسلمان جس کا احترام کرے اسے مومن کہتے ہیں. مومن جس کا احترام کرے اسے تبع تابعین کہتے ہیں. تبع تابعین جس کا احترام کرے اسے تابعین کہتے ہیں. تابعین جس کا احترام کرے اسے صحابی کہتے ہیں. صحابی جس کا احترام کرے اسے نبی کہتے ہیں. نبی جس کا احترام کرے اسے رسول کہتے ہیں. رسول جس کا احترام کرے اسے اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں. اولو العزم پیغمبر جس کا احترام کرے اسے محمد کہتے ہیں. اور محمد جس کے احترام میں کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور فاطمہ جس کی خدمت کرے اسے علی کہتے ہیں. اور علی جس کو جھک کر سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. علی ہر رخ سے نبی جیسے تھے. حسب میں نبی جیسے, نسب میں نبی جیسے, حسب میں نبی جیسے, نسب میں نبی جیسے, سیرت میں نبی جیسے, صورت میں نبی جیسے, حسب میں نبی جیسے, طہارت میں نبی جیسے, سلم میں نبی جیسے, پاکیزگی میں نبی جیسے, طہارت میں نبی جیسے. ارے اگر نبی جیسے نہ تھے تو روزمرہ کے دیکھنے والے ساری رات بستر کے نیچے یہ کیوں سمجھتے رہے کہ بستر کے اوپر علی نہیں نبی سو رہا ہے. بستر پہ علی نہیں نبی سو رہا. اور میں یہ کہتا چلوں کہ علی نام ہے توحید اور نبوت کے اس لاڈلے کا. علی نام ہے توحید اور نبوت کے اس لاڈلے کا جس کے توحید بھی قصیدے پڑھتی رہی, نبوت بھی قصیدے پڑھتی رہی. درمیان میں علی کی ولایت رہی. درمیان میں علی کی ولایت رہی. اوپر توحید قصیدے پڑھتی رہی, نیچے رسول قصیدے پڑھتے رہے. رسول کس انداز سے قصیدے پڑھ رہے؟ رسول حدیثوں کے ذریعے یا علی انت منی وانا منکا, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, انا دار الحکمہ والی بابا, یا علی لا یحبک الا طاہر بالہدی ولا یبغضک الا. ایک مرتبہ مل کر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر مل کر بلند ترین علی علی نام ہے توحید اور نبوت کے اس لاڈلے کا جس کے توحید بھی قصیدے پڑھتی رہی, نبوت بھی قصیدے پڑھتی رہی. درمیان میں علی کی ولایت رہی. رسول کے اس انداز سے قصیدے پڑھ رہے حدیثوں کے ذریعے, یا علی انت منی وانا منکا, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, انا دار الحکمہ والی بابا, یا علی لا یحبک الا طاہر بالہدی ولا یبغضک الا خبیث بالہدی. یا علی یا علی یا علی لا یحبک, علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی. تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی. رسول پڑھ رہے حدیثوں کے ذریعے, پروردگار پڑھ رہا ہے آیتوں کے ذریعے. علی میدان جنگ میں گئے تو آیت نازل ہو گئی. علی نے مسکینوں کو کھانا کھلایا تو آیت نازل ہو گئی. علی کی ولایت کی قیمت مقرر کی گئی تو آیت نازل ہو گئی. پروردگار حدیثوں کے پروردگار آیتوں کے ذریعے, رسول حدیثوں کے ذریعے. ایک جگہ تو رسول نے علی کے قصیدے کی انتہا کر کے کہا, یا علی لہموں کا لمبی, دموں کا دمبی, سلبوں کا سلبی, غربوں کا غربی, حبوں کا حبی. یا علی تیرا خون میرا خون, تیرا گول میرا گول, تیری صلح میری صلح, تیری جنگ میری جنگ, تیرا اقرار میرا اقرار. تو توحید بھی علی کے اس قصیدے پہ جھوم اٹھی. اچھا بھی آج تو دریا بہا دی ہے علی کے قصیدے کے, تو یہ لو تم ہو, ہم ہیں. تم نے کہا علی کا خون تمہارا خون, علی کا گوشت تمہارا گوشت, علی کی صلح تمہاری صلح, علی کی جنگ تمہاری جنگ, علی کا اقرار تمہارا اقرار, علی کا انکار تمہارا انکار. تو یہ لو آج ہم بھی علی کو خطاب دیتے ہیں. علی کی آنکھ میری آنکھ, علی کا چہرہ میرا چہرہ, علی کی زبان میری زبان, علی کا بیان میرا بیان, علی کے ہاتھ میرے ہاتھ, علی کا لقب میرا
میرا لقب، علی کا دوست میرا دوست، علی کا دشمن میرا دشمن، علی کی آنکھ عین اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کا بیان کلام اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کا لقب اسد اللہ، علی کا خطاب ولی اللہ، علی کا دوست رضی اللہ، علی کا دوست رضی اللہ، علی کی تلوار سیف اللہ، علی کا دوست رضی اللہ، علی کی آنکھ عین اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کا بیان کلام اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کا لقب اسد اللہ، علی کا خطاب ولی اللہ، علی کا دوست رضی اللہ، علی کا دشمن لعنت اللہ۔ کیا بھائی خوشنود یہ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے، جو حاجاتیں لے کر اس محفل میں آئے ان کی پوری فرمائے، ہمارے بس آخری امام کا جلد سے جلد ظہور فرمائے، ہمیں